بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنہرے واقعات میں خوش آمدید سامعین سے گزارش ہے کہ جتنے بھی واقعات کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کا مطالعہ پلے لسٹ میں کیجئے اور انہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج کا واقعہ باپ کی عدالت سے بیٹے کے خلاف فیصلہ۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں پر کس طرح انصاف بیچا جاتا ہے اور اپنی من پسندی کے فیصلے کرانے کے لیے کیا کیا بولیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن ہماری تاریخ وہ اس طرح کے سنہرے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جنہیں پڑھ کر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے اور حق پر فیصلہ کرنے والے تھے۔ ان واقعات کو پڑھ کر یقیناً ایمان بڑھ جاتا ہے اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونے لگتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ قاضی شریح بن حارث اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ بیٹے نے کہا، ابا جان، میرا کچھ لوگوں سے جھگڑا ہے، میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں حق پر ہوں تو مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کروں اور آپ انصاف کے تقاضے مد نظر رکھتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ کر دیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا موقف کمزور ہے اور میں غلطی پر ہوں تو پھر میں سرے سے یہ مقدمہ پیش ہی نہیں کروں گا، بلکہ ابھی ان لوگوں کے پاس جا کر کسی طریقے سے صلح کر لیتا ہوں۔ والد نے پوچھا کہ بتاؤ کیا جھگڑا ہوا ہے؟ بیٹے نے مکمل تفصیل بتا دی۔ قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے، تم پہلی فرصت میں مقدمہ میری عدالت میں پیش کر دو۔ اگلے دن جب مقدمہ پیش ہوا، فریقین حاضر ہوئے، دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے۔ ان دلائل کو سننے کے بعد قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ عدالت سے فارغ ہو کر باپ اور بیٹا دونوں گھر آئے تو بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ نے تو میرے مخالفین کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ باپ نے کہا، ہاں میرے بیٹے، میں نے ان کے حق میں اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگ حق پر تھے۔ بیٹا کہنے لگا، ابا جان، مجھے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے آپ سے مشورہ کیا تھا اور آپ ہی کے ارشاد پر مقدمہ درج کیا تھا۔ آپ مجھے مقدمہ درج کرنے کے لیے نہ فرماتے تو میں ان سے پہلے صلح کر لیتا، اور آج سرعام سب کے سامنے عدالت میں جو میری ذلت اور رسوائی ہوئی ہے اس کی نوبت تو نہ آتی۔ آپ نے اسی وقت کیوں نہ فرما دیا تھا کہ میں جا کر ان سے صلح کر لوں؟ آپ نے تو مجھے بھری عدالت میں ذلیل کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے، واللہ یا بنی لانت احب الی من ملأ الارض مثلہم ولکن اللہ اعز الی منک۔ اے بیٹے، اللہ کی قسم، تم مجھے دنیا جہاں سے زیادہ عزیز ہو، مگر سنو، اللہ تعالیٰ تم سے کہیں زیادہ مجھے عزیز اور محبوب ہے۔ میرے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ میں اپنے رب کو ناراض کروں۔ اگر میں تمہیں پہلے بتا دیتا کہ حق تمہارے مخالفین کے ساتھ ہے تو تم ان سے جا کر صلح کر لیتے، اس صورت میں ان کا حق مارا جاتا۔ مجھے ان کی حق تلفی گوارا نہیں ہوئی، اسی لیے میں نے حقداروں تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ واقعہ شیخ عبد المالک مجاہد نے سنہرے نقوش میں لکھا ہے بحوالہ المنتظم فی تاریخ الملوک الامم لابن الجوزی اور صفۃ الصفوہ لابن الجوزی، جلد 3 صفحہ 668۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے، چاہے حق اس کے بیٹے کے خلاف ہی کیوں نہیں تھا، حق پر ہی فیصلہ کیا اور دوسروں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ آج ہماری عدالتوں کا حال ہمارے سامنے ہے۔ اگر آج اسی طرح انصاف پر فیصلے ہوں تو ہمارے ملک میں امن ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں آج بھی اسی طرح حق پر چلنے والا بنا دے اور حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا بنا دے، اور ایسے ہمیں حاکم دے، ایسے حکمران دے اور ایسی عدلیہ دے جو حق پر فیصلہ کرنے والے اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں۔
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।